وہ جو کیلنڈر ہے سب کی نگاہ سے گزرا ہے، پڑھا بھی ہوگا، کچھ کو سمجھ آئی، کچھ کو نہیں سمجھ آئی، کچھ کو۔ ہم یہاں پہ کسی فقیر سے ایک دعا کر کے آئے تھے کہ جب ممبر پہ بیٹھے تو کیلنڈر ہمیں بھی سمجھ میں آیا، آپ کو بھی سمجھ میں آیا۔ ہاں، اس میں سراسر قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم وہ سمجھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ گھر کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پیچھے لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف سرسری سی بات کریں گے، اس کو وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف سادہ سے جملے میں یہاں سے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے کچھ گھر ایسے بھی بنائے جن کے بلند کرنے کا حکم دیا، سمجھے؟ بلند کرنے کا حکم دیا، اور اس میں خدا کی یاد کا حکم دیا، اور وہاں پر صبح و شام خدا کی تسبیح بیان۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر لفظ ہوتا نا کہ خدا نے ایک گھر کو بلند کرنے کا کہا تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ کعبے کی بات ہو رہی ہے، کعبے کی بات ہو رہی ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ ان گھروں کی، ایک گھر ہے ہی نہیں۔ اور عربی کا حسن یہ ہے کہ 2 کے لیے اور لفظ ہے، 3 سے زیادہ کے لیے اور لفظ ہے، اور قرآن نے کہا 3 سے زیادہ گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا۔ یعنی جو گھر بلند ہوں گے نا وہ 3 سے زیادہ، تلاش کرو کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کچھ گھر ایسے ہیں جن کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے صبح و شام۔ صبح و شام وہاں پر اللہ کے نام کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ نماز کا تذکرہ نہیں ہے، تسبیحوں کا تذکرہ ہے۔ اگر نماز کا تذکرہ ہوتا تو ہم مسجدوں کو سمجھ جاتے، اگر نماز کا تذکرہ ہوتا تو ہم مسجدوں کو سمجھ جاتے، لیکن یہاں پہ تذکرہ ہے کہ وہاں پہ تسبیحاں ہوتی ہیں، وہاں پہ تسبیحاں ہوتی ہیں، صبح و شام ہوتی ہیں۔ کوئی ہیں ایسے گھر؟ مکان پتہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ جاؤ تو تمہاری مہمان نوازی نہ ہو۔ گھر کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ جاؤ تو کوئی نہ کوئی تمہاری مہمان نوازی کرنے والا موجود ہو۔ پہنچ رہی بات؟ چھوڑ دیجیے ہر شے کو، آواز پہنچ رہی ہے سب تک، یہی کافی ہے۔ صرف توجہ سے میرا ایک جملہ سنیے گا۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ مہمان نوازی نہ ہو رہی۔ گھر کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی نہ کوئی مہمان نواز ہو، کہ وہاں پہ تم مہمان بن کے جاؤ تو کوئی نہ کوئی تمہاری خاطر تا کرے گا، ہے نا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسے گھر ہیں جہاں پہ صبح و شام خدا کا ذکر بھی ہوتا ہو اور تم وہاں پہ جاؤ تو تمہاری مہمان نوازی بھی ہوتی ہو؟ جہاں پہ تمہاری مہمان نوازی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں جہاں تک ہم دنیا کی جہاں تک ہم نے سیر کی ہے، ہمیں پتا چلا کلندر در ہے، کلندر در ہے جہاں پہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اور کلندر کا گھر صرف وہی احاطہ نہیں ہے، کلندر کے ارد گرد جہاں جہاں میلہ ہے وہ مکان کلندر کا گھر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کچھ عرصے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ بے حق کے پنسن پاک کے صدقے کلندر کا علی ہمیں لے جائے کلندر۔ چونکہ کچھ سال ہو گئے کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے، وہ ہمارے ملک کے کچھ پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، لیکن ہماری دعا ہے علی سے کہ ان پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں لے جائے کلندر، تاکہ ہم بھی وہاں مہمان نوازی کے گوہر دیکھ سکیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اسے تھوڑا سا آگے بڑھ کر، چونکہ وقت میں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا نے علی کو صرف ایک رخ سے دیکھا ہے،
کلندر نے علی کو دوسرے رخ سے بھی دیکھا، اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو شخص علی کو دوسرے رخ سے دیکھ لینا پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، پھر وہ پرواز کرتا ہے۔ اور دنیا میں ہیں کچھ پروں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ ویسے ہی پرواز کرتے ہیں۔ ہاں یہ جملے سننے کے بعد پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم بھی پرواز کریں گے۔ کلندر نے دوسرا رخ دیکھ کر بتایا، آزمائے عشق شاہ سرمستم، بندائے مرتضی علی ہستم، من بغیر از علی ندانستم، علی اللہ از ازل گفتم۔ سمجھ میں آئے؟ خود کے الفاظ ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ فارسی میں ہے، مگر کچھ سمجھ گئے۔ ہم فارسی نہیں جانتے مگر سمجھ گئے، کیوں؟ فقیر کسی بھی رنگ میں بات کرے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ جن کو سمجھنا نہ ہو وہ اپنی مادری زبان میں بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان کے دلوں پر مہرے ہیں، ان کے کانوں پہ پردے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ جن کو سنائی دیتا ہے نا ان کی اپنی زبان نہ بھی ہو سمجھ جاتے۔ اب جس کو نہیں سمجھ میں آئی وہ گھر پہ جا کے، چونکہ جدت کا دور ہے نا، دور انٹرنیٹ کا دور، ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے، ہر زبان کا ترجمہ کرنا آسان ہے۔ فارسی میں لکھیے، اردو میں ترجمہ کیجیے، پھر چاہے دیوار میں سر ماریے یا پھر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کر دیجیے، یہ پھر آپ کے اختیار میں۔ ہاں ترجمہ ضرور کیجیے گا۔ صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کلندر نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جانتے ہو اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، ہم پہلے رخ والوں کو مانتے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں وہ جتنا مان رہے ہیں وہ ان کے اپنے ذات کی بات ہے، جتنا پیالہ لے کر گئے اتنا ہی آ گیا۔ ہم فقیر کے چاہنے والے، ہماری عادتیں کچھ مختلف ہیں۔ ہم ہر سال اپنے ظرف کو تھوڑا سا بڑا کرواتے ہیں، ہر سال کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، یہ پیمانہ اب چھوٹا لگ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا کیجیے تاکہ علی اور آئے، تاکہ علی اور آئے۔ اور ہم سیر ہوتے ہی نہیں، سمجھتے؟ یہ ملا کے جام ہے، یہ پینے والا سیر ہوتا ہی نہیں، یہ جتنا پیے تشنگی اتنا ہی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں یہ اندھے کیا سمجھیں کہ جام ملا کیا ہے، یہ گنگے بہرے کیا سمجھیں کہ جام ملا کیا ہے، ولایت کا جام سمجھتے ہو کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بس ہم گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں، بالکل ہم صرف اجازت چاہ رہے ہیں۔ جو وعدہ ہوا تھا وہ تو وفا ہو چکا نا، اب تو ہماری مرضی ہے، جب دل چاہے اترے، وفا ہو گیا۔ اب جتنی بات ہوگی وہ ہماری ذاتی ہے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنی خاص رحمت عطا فرمائی۔ کلندر میں جو پڑھتے ہو نا وہ اردو والا ترجمہ ہے، ہم عربی میں تھوڑا سا اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ جتنے بھی تشریف فرمائیں، ممکن ہے سب کو عربی کی سمجھ نہ ہوگی،
لیکن بات علی کی ہے سمجھ آ جائے. اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے اپنی طرف ایک خاص رحمت عطا کی اور اسے علم لدنی عطا کیا. علم لدنی عربی کا لفظ ہے. سمجھ گئے؟ کچھ نہیں سمجھے. جو نہیں سمجھے ہم چھوڑنے والے نہیں. علم لدنی کیا ہے؟ یہ ایک بلند ترین علم کا نام ہے. اسے سمجھ نہیں سکتے چونکہ عرش کے قریب تک یہ علم جاتا ہے. نہ میری وہاں تک پہنچ ہے نہ آپ کی ہے. ہم اسے نیچے نیچے علم کو تھوڑا سا سمجھیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پھر وہ کیا ہے. ایک ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کل کتاب کا علم. اس سے بہت نیچے ہے اس کتاب کا تھوڑا سا علم. سمجھ گیا؟ کل کتاب کا چھوٹا سا علم. ہمیں کل کتاب کا علم کے بارے میں بھی نہیں پتا, نہیں پہنچ پائے. وہ جو اس کتاب کا چھوٹا سا علم ہے ہمیں وہ قرآن نے تھوڑا سا بتایا. سلیمان نبی ہیں علیہ السلام. انہوں نے ایک تخت بنوایا. ایک تخت تھا جو ملکہ بلقیس کا تھا. یہ واقعہ آپ سب سن سکیں. کہا ایک اعلان کیا کہ کوئی ایسی طاقت رکھتا ہے کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آ. مختلف طاقتوں والوں نے کہا کیونکہ سلیمان نبی ہیں کہ جن کے اختیار میں, جن کی حکومت جنات پر ہے, دیو پر ہے, غیبی طاقت رکھنے والوں پر حکومت کرتے ہیں. ان میں سے سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کے آنے سے پہلے میں لے آؤں گا. کسی نے کہا کہ ہم یہ سورج ڈھلنے سے پہلے میں لے آؤں گا. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس نے کہا کہ آپ آنکھ کو جھپکے میں لے آؤں گا. آپ آنکھ کو جھپکے میں لے آؤں گا. وقت کی سب سے جو چھوٹی کڑی ہے وہ ہے سیکنڈ. جانتے نا کتنا چھوٹا ہوتا ہے سیکنڈ. یہ جو آنکھ آپ جھپکتے ہیں وہ سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں جھپک لیتے ہیں. یہ بات تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, یہ جھپکا کھل گیا. کتاب کا چھوٹا سا علم ہو تو آنکھ بند کر کے کھولیں